بہت سے فضائل ہیں، لیکن جو چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے میں وہی ڈیفینیشن پیش کرتا ہوں۔ پیر روحانی باپ ہوتا ہے، اسپریچول فادر۔ تو ایک انسان کی زندگی میں دو باپ، ایک بایولوجیکل جو بدل نہیں سکتا، اور دوسرا ہم چنتے ہیں اسپریچول فادر جو بدل نہیں سکتا۔ باپ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ بایولوجیکل ہو یا اسپریچول ہو۔ روحانی باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے اور بایولوجیکل باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو طالب ہے اس بات کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو باپ تو ایک ہوتا ہے پر چچا کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سے ہو سکتے ہیں چچا، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چچا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر باپ کی بھی نگاہ بھتیجے پر ہوتی ہے، وہ بھی اولاد کی طرح ہے نا، باپ کے اولاد۔ اور چچا بھی اپنے بھتیجوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ اگر اسے پوچھا جائے کہ اس بچے کی حیثیت تمہاری نظر میں کیا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اولاد، یہ بھی میری اولاد کی طرح ہے۔ تو چچا بھی اپنی نگاہ اس بچے پر اسی انداز میں ڈالتا ہے، اپنی اولاد سمجھتے ہوئے۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے جب کسی پر دل آ جائے، یہ محبت کا سودا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی پر دل آ جائے، محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اسے میں نے اپنا پیر بنا لیا۔ تو پیر وہ ہے جس کا حکم ماننے کا دل چاہے، پیر وہ ہے جسے دیکھنے کا دل چاہے، پیر وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، پیر وہ ہے جو اکیلے میں بار بار یاد آئے، پیر وہ ہے جس سے بار بار ملنے کا دل چاہے، پیر وہ ہو جو رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے میں لطف آ جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ آج میں نے اپنے پیر کے وسیلے سے مانگا ہے، رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں، میرے آقا ہمارا اذان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حیات میں ہیں، ٹھیک ہے، پر ظاہری حیات۔ تو جب ظاہری حیات میں تو جو صحابہ ان کے ارد گرد ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سرکار ان کے پیر ہیں اور تمام صحابہ ان کے مرید ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ پھر جب صحابہ کا دور آیا تو اس وقت کے دور کے تمام لوگ جو ان کے قریب گئے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوئے؟ اس وقت ان کی کیا حیثیت ہوئی؟ تو وہ صحابی پیر بن گئے، اور ان کے آس پاس جو لوگ ان سے جڑے وہ ان کے مرید بن گئے، جنہیں ہم تابعین کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب تابعین کے ساتھ جڑ گئے تو وہ ان کی پیر کی حیثیت ہوئی اس وقت، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ تبع تابعین۔ یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم ایک سلسلے سے جڑ گئے ہیں، ایک کڑی چین پوری، جس کی شروعات آج آپ نے سید محمد اشرف سے شروع کی۔ میں کمزور ہوں پر وہ کڑی تو مضبوط ہے جو ہمیں نبی تک پہنچاتی ہے، علی تک پہنچاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ اسی طرح سے انداز لگائیں جیسے وضو کا پانی، نسبتیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ حکم ہے نا کہ وضو کا پانی، ہر پانی کے لیے حکم ہے، صرف 2 پانی ایسا ہے جس کو کھڑے ہو کے پینے کی حکم دیا گیا۔ ایک آب زمزم، جسے کھڑے ہو کے، کیوں؟ احتراماً، چونکہ اس پانی کو نسبت حاصل ہے ایک نبی کے قدموں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اسے نسبت حاصل ہو گئی۔ تو اس پانی کی دیکھیے کیا تقدیر بدلی، کیا اس کا مرتبہ بلند ہوا کہ دنیا کا ہر پانی پینے کے لیے حکم ہے بیٹھ کر پیو، اور زمزم کو کھڑے ہو کے پیو، تاکہ آپ ریسپیکٹ پے کرو اس نسبت کو، جو نسبت اس پانی کو حاصل ہے ایک نبی کے قدموں سے۔ پھر ایک پانی ہے وضو کا پانی، ہے نا، جسے کھڑے ہو کر پینا ہے ہمیں۔ وضو کر لیا، اب جو پانی بچا ہے ہمارے اس میں، اسے کھڑے ہو کے پینا ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے؟ کتنا عظیم کام! اس
نے کیا کیا ہے اس پانی نے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا ہے۔ جب میں وضو کر رہا ہوں، بنا وضو کے نماز نہیں ہے، تو جب میں نے وضو کیا ہے تو اس پانی نے کیا کیا، مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ احسان اس پانی کا جو ہوا، اس کو ہم ریسپیکٹ پے کر رہے ہیں کیا، کہ ہم اسے کھڑے ہو کر تو بچا ہوا ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ جس نے صاف کیا ہے وہ تو بہہ گیا، جو بچا ہے ہم نے اس کو پیا ہے کھڑے ہو کر، اس کو ریسپیکٹ بھی کی ہے۔ تو کیا پتہ لگا، جو بچا ہے اس کو نسبت تو اسی سے ہے نا جس نے مجھے پاک کیا ہے، جس نے مجھے اس لائق بنایا ہے۔ نسبت، تو اسی نسبت کی چین کا نام ہے سلسلہ۔ چشتی آرڈر، قادری آرڈر، نقشبندی آرڈر، سہروردی آرڈر، نظامی آرڈر، اشرفیہ آرڈر، یہ تمام کیا ہے، یہ ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے نسبت جو ہماری بخشش کی ایک وجہ بنے گی، کیونکہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو آج آپ جس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ سمنان کے بادشاہ تھے۔ ایران کے اندر یہ حکومت ہوا کرتی تھی، آج وہ علاقہ ایران میں ہے، سامانی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس سامانی حکومت میں یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنی حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، اس لیے سلطان کہلاتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ابراہیم تھا، اور خود آپ ایک سلسلے کے سے وابستہ تھے جس کا نام ہے نور بخشی سلسلہ۔ اور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا جو نانیحالی رشتہ ہے نانا کا، وہ خود آج سینٹرل ایشیا کے اندر قزاقستان میں حضرت خواجہ سید احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آج بھی بالکنز ٹرکی سے لے کر اور رشیا تک، یہ جو 7 ملک ہیں کنٹریز بالکنز میں، کوسوو، بوسنیا، قزاقستان، ازبیکستان، ترکمینستان، جتنے 7 تان ہیں، ان تانوں میں وہ آج بھی وہ سلسلہ مشہور و معروف ہے، یسوی سلسلہ۔ تو آپ کا نانیحالی سلسلہ یسوی اور ددیالی سلسلہ جو تھا وہ نور بخشی سلسلہ۔ تو آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، سلطان ہیں، فکر ہے کہ آنے والے دنوں میں کون ہوگا میرا جانشین، کون اس سلطنت کو آگے بڑھائے گا۔ تو ایک ابراہیم نام کے مجذوب اچانک محل میں پہنچے اور انہوں نے بشارت دی کہ ابراہیم پریشان مت ہو، اللہ رب العزت تمہیں ایک بیٹا دے گا، لیکن اس کی پرورش کرنے میں تم کسی طرح کی کوتاہی مت کرنا، وہ رب کی جانب سے تمہارے پاس امانت ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر پھر وہ غائب ہو گئے۔ پھر رات میں جب سوئے تو رات میں دونوں میاں اور بیوی دونوں نے، ہسبینڈ وائف نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا فرزند ابراہیم پریشان مت ہو، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اس کا نام اشرف رکھنا، دھیان رہے اس کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ یہ بشارت مل گئی۔ دوسرے دن ان کی والدہ کو، سید اشرف جہانگیر سمنانی کی والدہ پھر خواب دیکھتی ہیں، تو اپنے جد کریم کو دیکھتی ہیں، حضرت خواجہ سید احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تشریف لائے ہیں خواب میں، اور فرمایا کہ بیٹی پریشان مت ہو، اللہ رب العزت تمہیں ایک فرزند دے گا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ اس طرح سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ سلطنت پر بیٹھتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرأت حفظ یعنی قرأت سبع میں مہارت حاصل کر لی، 7 قرأت پر مہارت حاصل کیا، اور تمام علوم و فنون 14 سال کی عمر میں آپ نے حاصل کر لیے، اور 15 سال کی عمر میں سلطنت پر بیٹھے۔ جب بادشاہت کیا تو طبیعت نہیں لگتی تھی، تو اکثر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو ان سے یہی کہتے سید اشرف جہانگیر، کب تک میں یہ کرتا رہوں گا؟ تو حکم ہوتا اشرف ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ شہنشاہی کریں۔ اس طرح سے 10 سال گزر گئے کہ ایک دن حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا اشرف اب وقت آ گیا ہے سلطنت کو ترک کرنے کا۔
تو آپ نے پھر سلطنت چھوڑی، اپنی والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے باخوشی انہیں اجازت دی کہ بیٹے میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، تم تو میرے پاس امانت تھے ہمارے رب کی، آج رب کی راہ میں ہی تمہیں مجھے چھوڑنا ہے، اجازت ہے، میں خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ سلطنت چھوڑی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد ہند میں ہیں، اور ہند میں بنگال کے علاقے میں ایک مقام ہے پنڈوا۔ اب سوچئے وہاں کہیں نہیں، کبھی ہندوستان نہیں آئے، کچھ بھی نہیں، اور وہاں سے چلتے ہیں آپ پیدل۔ جس انسان کی پرورش اس انداز میں ہوئی کہ قدم کبھی قالین کے سوا نہ پڑے ہوں، ایک آواز پر 10 غلام دوڑتے ہوں پانی دینے کے لیے، وہی انسان اکیلا تن و تنہا اس راہ پر چل پڑا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جانتا، نہ کبھی اس راہ پہ چلا ہے، لیکن پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ چل پڑے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اللہ میرا محافظ ہے، میں اپنے محل میں ہوں تو بھی میرا محافظ میرا رب ہے، میں جنگل میں ہوں تو بھی محافظ میرا رب ہی ہے، میں سمندر کے اگر سینے پر ہوں تو بھی میرا محافظ رب ہی ہے۔ یہی ہم مومنوں کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، یہی یقین ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ جس دن یہ مضبوط ہمارا یقین ہو جائے گا، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، کوئی ہمیں نہیں ڈرا سکتا۔ آج ہم جو ڈر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، اسی لیے سارے خوف ہمارے قلب میں جگہ بنا چکے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے صحیح معنوں میں اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے بندے کے ڈرنے سے۔ بندے سے شرم جو کرے گا وہ اللہ سے بھی شرم کرنے لگے گا، شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیر۔ پیر کا خوف ایک دن تمہیں اللہ کا خوف پیدا کروا دیتا ہے، پیر سے شرم ایک دن اللہ سے شرم پیدا کرا دیتا ہے۔ کیونکہ اگر پیر سے خوف پیدا ہوا اس بات کا کہ اگر میرے پیر نے پوچھ لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ غلط کام تم نے کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف کی شروعات ہوتی ہے جو پیدا ہوتا ہے دل میں۔ اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ بندہ اس انداز میں سوچنا میرا رب مجھ سے پوچھ لے گا تو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ پریکٹس ہے، کسی چیز کو ایک بارگی ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی، ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے۔ تو یہ خانقاہی نظام اسی پریکٹس کو قائم کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو علم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے وقت کے مجدد ہیں، وہ پورے قرآن کا انہوں نے ترجمہ فرمایا ہے فارسی زبان میں، نہ جانے کتنی حدیث کی کتابوں پر آپ نے شرح لکھی ہے، اور سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ آپ ایسے عالم ہیں کہ جس ملک میں آپ جاتے، زبان پر اتنا کمانڈ حاصل تھا انہیں کہ جس ملک میں جاتے وہاں کی عوام جب ان سے سوال کرتی تو انہی کی زبان میں کتاب لکھ کے دے دیا کرتے تھے، انہی کی زبان میں کتاب دے دیتے۔ اور آپ دنیا کے واحد ایسے بزرگ ہیں میری نالج کے مطابق، میں بھی کوئی اور بھی ہو، میں چیلنج تو نہیں کرتا، پر جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میری اسٹڈی ہے، مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا جس نے اس پوری دنیا کا 3 بار راؤنڈ لگایا ہے، 3 ٹائمز۔ پہلی بار 10 سال، دوسری سال 10 سال، تیسری بار 12 سال، 12 سال آپ گھومے۔ تو لاسٹ جو ٹور انہوں نے کیا اس وقت آپ کے ساتھ 3 بزرگ تھے، ایک آپ خود سید اشرف جہانگیر سمنانی، دوسرے حضرت بدی الدین زندہ مدار، اور تیسری ذات تھی جنہوں نے کشمیر کے اندر آ کے کام کیا، پورا کشمیر کا ماحول ہی بدل دیا، حضرت سید علی حمدانی۔ یہ 3 بزرگ ایک ساتھ وہاں کام کرتے رہے، پوری دنیا میں آپ نے گھومے، اور پھر الگ الگ ہوئے، جدا ہوئے۔ تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر نجف اشرف کی جانب بڑھے، حضرت بدی الدین زندہ مدار چائنا کی طرف بڑھے، اور حضرت سید علی حمدانی انڈیا میں آئے، کشمیر، اور جب کشمیر میں آئے تو پورا کا پورا ماحول ہی بدل دیا۔ ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں ان بزرگوں کو جب ہم رول ماڈل بناتے ہیں نا تو ہم اختلافات سے بچ جاتے ہیں اور محبت بڑھ جاتی ہے، ان سے ہمیں ادب کی تعلیم ملتی ہے۔ اور ایک بات جان لینا کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اسلام کے امپورٹنس پلس کتنے ہیں تو بتائے گا 5، ان جنرل جو بات کہی جاتی ہے 5،
لیکن جب کسی خانقاہی سے پوچھو گے، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سے، تو وہ بتائے گا 6 امپورٹنٹ پلس ہیں۔ اگر کسی مدرسے سے پوچھو گے وہ بتائے گا 5، اور وہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، 5 سمجھے نا؟ تو توحید، ایمان، اور یہ 4 عمل ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عمل ہے، اور توحید کیا ہے؟ فیتھ، تو نمبر 1 فیتھ، اور پھر 4 عمل ہیں، پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فیتھ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب خانقاہ سے پوچھو گے وہ بتائے گا 6، اور ترتیب جب پوچھیں گے تو وہ بتائے گا سب سے پہلے ادب، سب سے پہلے ادب، پھر توحید، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ چونکہ اگر ادب آپ کے پاس نہیں ہے تو توحید کے جانے کا خطرہ موجود ہے، اور توحید چلا گیا تو پھر عمل کسی کام کا نہیں ہے، تمہارے منہ پر رب اس عمل کو پھینک دے گا۔ تو عمل کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان کے بچنے کی شرط ہے ادب کا ہونا، ادب کا ہونا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس ادب کو دیکھیے، دین کا کام یہ ضروری ہے، کیسے ہوگا یہ ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا یہ ضروری، کون کرے گا یہ ضروری نہیں، کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب کو اختیار ہے، امت محمدی میں سب کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، اپنی اپنی ایبیلٹی کے مطابق آپ کام کر سکتے ہو۔ یہ اختیار اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھا، یہ اختیار ہمیں ملا ہے نبی کے قدموں کے صدقے۔ لیکن ویژن کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ کتنا کلیئر ویژن ہے۔ حضرت سید علی حمدانی کشمیر میں آئے، آج پورے کشمیر 95% مسلم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت سید علی حمدانی کی دین ہے، پر وہاں ایک بھی شافعی نہیں ملتا، اوریجنل کشمیری شافعی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت سید علی حمدانی شافعی ہیں، ان کا مسلک کیا تھا؟ شافعی مسلک، وہ بزرگ ہیں شافعی مسلک کے، اور کشمیر میں سارے حنفی مسلک کے ہیں۔ ہے نا حیرت انگیز بات کہ جس کی تبلیغ سے لوگ اسلام لائے ہوں، جس کی تبلیغ سے لوگ اسلام لائے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے مسلک پر نہیں ہے، اس نے اپنے مسلک پہ نہیں چلایا۔ کیوں؟ یہ ریزن سننے والا اور سمجھنے والا اور عزم کرنے والا ہے کہ حضرت سید علی حمدانی سے پہلے ایک بزرگ کشمیر میں آئے جن کا نام تھا حضرت بلبل شاہ، ٹھیک ہے؟ وہ آئے، انہوں نے کام کیا، تو ایک چھوٹا سا گروپ بنا، چھوٹا سا گروپ، اور وہ حنفی تھے۔ حضرت بلبل شاہ کہتے ہیں حنفی تھے، انہوں نے ایک گروپ کھڑا کیا تھا، چھوٹا سا تھا۔ تو جب حضرت سید علی حمدانی آئے، انہوں نے کام کیا، لیکن حضرت بلبل شاہ کا لحاظ کیا، ان کا ادب کیا کہ مجھ سے پہلے انہوں نے کام کیا ہے، تو اب جو کچھ بھی ہوگا انہی کے مسلک پر ہوگا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا ادب، یہ ہے ان کا کام کرنے کا جذبہ۔ کام ضروری ہے، کون کرے گا یہ ضروری نہیں ہے، کیسے ہوگا اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور آپس میں محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے محبت کریے کہ دو جسم ایک جان بن جائیے۔ تکلیف اگر کسی کو ہو تو دوسرا محسوس کرے، یہ رشتہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو یہ پیری مریدی کچھ اور نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے، لین دین تو ہے اس میں، لیکن روپے پیسے والا بزنس نہیں ہے، یہ بزنس ہے محبت کا۔ محبت دو، محبت لو، محبت دو، محبت لو، اور بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، اتنی محبت کرو کہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو، محبت کی انتہا کیا ہے کہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو چہرہ تمہارا دکھنا چاہیے نا۔ جب کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو چہرہ کس کا دکھتا ہے؟ اپنا۔ لیکن جب محبت عشق میں بدل جائے، یہ سفر ہے ہمارا،
محبت سے شروع کرتے ہیں اور عشق تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب عشق کی منزل ہوتی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں پر میں نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی نظر آیا تو میرا شیخ نظر آ رہا ہے۔ جس دن شیخ نظر آنے لگا اس دن تم عشق کی منزل میں داخل ہو گئے، وہاں سے شروع ہوگا محبت کا سلسلہ نبی سے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، تب اپنے آقا کی، اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کے قابل بننا شروع ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر پیر ہٹ جاتا ہے، پیر کی شکل میں نبی نظر آتا ہے، بشکل پیر نبی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کا عشق اتنا بڑھتا جاتا، آگے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو مظہر صفات الہی ہمارے نبی ہیں، تو نبی کے چہرے اقدس میں ہمیں اپنے رب کی صفات نظر آنا شروع ہوتی ہے، اس کا جمال اور اس کا جلال نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ ہے حقیقت۔ تو ان تمام منزلوں، فنا فی الشیخ پہلی منزل، فنا فی الرسول دوسری منزل، اور پھر فنا فی اللہ یہ کامیابی کی منزل، یعنی فنا مطلب بقا، پھر اسے کوئی ڈسٹرائے نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، لاکھ کوشش کر لے کوئی انسان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی ضرورت ہے شریعت، اس کو بنا جانے آپ محبت نہیں کر سکتے، اور محبت اور عشق میں ایک ہی فرق ہے، محبت اسے کہتے ہیں جس میں اپنی ذات کا خیال باقی رہتا ہے، میں ہوں، میں نے محبت کی تو مجھے اپنی بات، اب میں بھی موجود ہوں، مجھے بھی اپنا خیال ہے نا؟ جیسے ہم دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، ہم جدا بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے، تو جب غصہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں نا، ارے یار تمہاری تو بہت اچھی دوستی تھی، تم ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر گھومتے تھے، اچانک یہ کیا ہو گیا کہ تم دونوں الگ الگ ہو گئے؟ تو کیا کہتا ہے دوست؟ یار میرے دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت بری لگی۔ کیا کہا اس نے؟ مجھے بہت بری لگی۔ ماں ناراض ہو گئی بچے سے، ٹھیک ہے، اس نے کہا اب تم مجھے اپنی شکل مت دکھلانا، جبکہ ماں کی محبت میں شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، پر وہ کیا کہتی ہے؟ ناراض جب ہو جاتی کہتے مجھے تو اپنی شکل مت دکھلانا۔ پوچھنے والا اگر پوچھے کہ اتنا ناراض کیوں ہو گئی ہو، کیوں یہ کہہ رہی ہو کہ بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس کا بھی جواب یہی آتا ہے، میرے بیٹے نے ایسا کر دیا ہے، میرے بیٹے نے ایسا کہہ دیا ہے، میرے بیٹے نے ایسا عمل کر دیا ہے کہ جو مجھے بہت برا لگا، ہے نا؟ تو ہر جگہ جتنے بھی ہم دوستی یاری یہ تمام رشتے ہیں نا ہمارے، تو وہاں جب ہم جواب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا، اس کو محبت کہتے ہیں، یعنی ذات کا خیال باقی ہے، تو یہ محبت ہے، عشق نہیں۔ اور عشق کیا ہے؟ جب اپنی ذات کا خیال ختم ہو جائے، آپ سمجھے، پھر وہی ذات بچ جائے جس سے مجھے محبت ہے، جب اس ذات کا خیال باقی رہ جائے، باقی سارے خیال ختم ہو جائیں تو اسے عشق کہتے ہیں۔ جیسے کہ غزوہ احد میں جب یہ شور اٹھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، یہ شور اٹھا تو صحابہ بھاگے، نبی کی جانب جب دیکھا تو بھاگے وہاں، تو آپ نے پورے تمام صحابہ نے نبی کے ارد گرد پورا حالہ بنا لیا، سرکل کھڑا کر لیا، تو سب کے سینے کس طرف ہیں؟ دشمنوں کی طرف، اور پیٹھ کس کی طرف ہے؟ نبی کی طرف، پورا دائرہ بنا دیا، جس کی طرف سینہ ہے وہ تو موت کا سینہ ہے نا، سامنے سے تیر آئیں گے، سامنے سے تلواروں کا ہے، انہیں اپنا خیال نہیں ہے، خیال کس کا ہے؟ نبی کا خیال ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نبی سے عشق کرنا ہے، ایک بارگی عشق نہیں ہوگا، یہ پریکٹس ہے، پیر سے محبت، اور جب یہ عشق تک پہنچتا ہے تب جا کر نبی سے محبت اور پھر عشق کی منزلیں پہنچتی ہے، اس سے پریکٹس، ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ روحانی باپ ہے، اسپریچول باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، ہمیشہ دعا گو، بیٹا چاہے جتنا نافرمان کیوں نہ ہو جائے پر باپ تو ہمیشہ دعا ہی کرتا ہے۔
تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم آپ سے نفرت کر سکیں، بس ایک ہی کام ہم آپ سے نہیں کر پائیں گے، وہ ہے نفرت۔ ہم جب بھی کریں گے تو آپ سے محبت کریں گے۔ تو اتنا میں جانتا ہوں، اصول بھی یہی ہے، محبت کا جواب محبت ہے، محبت کا جواب نفرت نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے محبت ہی کریں گے، نفرت نہیں کریں گے۔ تو نفرت سے مطلب کیا ہے؟ جو میں آپ کو کہوں کرنے کے لیے وہ کرو، اگر وہ آپ کر رہے ہو تو وہ محبت ہے، نہیں کر رہے ہو تو جواب نفرت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس خانقاہ میں جو بھی ذمہ دار ہیں، ابھی مولانا عمران صاحب ہیں، مولانا عرفان صاحب ہیں، دونوں لوگ ہیں یہاں پر، یہ آپ کو میرا میسج کنوے کرتے رہیں گے۔ خانقاہ جو بھی ہماری پیغام ہوگا وہ آپ تک پہنچے گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف سن کر رہ نہ جائیں، اس پر عمل ضرور کریں۔ میں بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا آپ کے اوپر کہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ 5 وقتہ نماز یہ تو ہر مومن کو کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ نماز ہمیں اوروں سے الگ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ پہچان ہے اللہ کے تمام بندوں میں، ہماری پہچان کیا ہے؟ نماز پہچان بنتی ہے، یہ سب سے ہمیں الگ کر دیتی، کھڑا کر دیتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا سبق یہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھیں، خوب کثرت سے پڑھیں، کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں، بس پڑھتے رہیں۔ درود ہمارے قلب کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، درود ہمیں ہمارے نبی کے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود ہر مشکل تالے کے مسئلے کی چابی ہے۔ تمام مشکلات کے جو تالے لگ جاتے ہیں نا زندگی میں، بس یہ چابی لگاؤ کھل جائے۔ توبہ و استغفار روزانہ کم سے کم آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، 10 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ آپ بیٹھ جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ گھر آگے اگر مسجد میں گئے ہیں آپ، وہاں سے نماز پڑھ کے گھر لوٹ کے آئیے، مصلی بچھائیے، صرف 10 منٹ آپ ہوں اور آپ کا رب، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سچ ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا پر میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھائیے، اور دن بھر جو آپ نے کیا ہے خود سے خود کو جواب دیجئے، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ جو برا کیا ہے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم، بڑا کریم۔ تمہارے گناہ اگر تمہارے روئیں روئیں پر، ایک ایک روئیں جسم میں جو ہیں، لاکھوں کروڑوں گناہ اس پہ اوپر ہوں، بوجھ اس کا، پھر بھی تمہارے گناہ اس کی رحیمی اور کریمی کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی رحیمی کریمی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو، اے اللہ مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، پر مولا معاف کرنے والا تو ہی ہے، کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ کون ہے جو میری ان خطاؤں کو معاف کرے؟ میں تیری رحمت کو آواز دیتا ہوں، اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری امتحان گاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اب کوئی اس دنیا میں حسین ابن علی نہیں جو تیری امتحان گاہ میں کھڑا ہو سکے، میں تو تیرا کمزور اور ناتواں بندہ ہوں، بس تیری رحمت کو آواز دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے قوت دے کہ میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ میں تیری مدد کے بغیر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مجھے تیری مدد چاہیے، مولا تو میری مدد فرما۔ اور جو اچھا ہوا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اچھے کام کر سکا۔ اے اللہ جب تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، توفیق بخشی ہے، تو اسے قبول بھی فرما لے۔ جب تم یہ دعا کرو گے تو تمہارا دل انانیت، بڑائی کا سودا، تکبر، ایگو اس سے صاف ہوتا جائے گا، یہ قریب نہیں آئے گا۔ اور جب کوئی تمہاری تعریف کرے، یہ بھی شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہے کہ انسان تعریف کرتا ہے، ایک آدمی آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت نمازی ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں۔ شیطان کا یہ بڑا خطرناک حربہ ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے، سمجھیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے والدین کی پرورش کا نتیجہ ہے، یہ میرے شیخ کی دعا ہے،
یہ میرے استاد کی تعلیم ہے جو میں یہ کام کر سکا اور میرے رب کا فضل ہے۔ تو انانیت سے بچ جاؤ گے، بڑائی کے سودے سے بچ جاؤ گے، اور اگر اپنی ذات پہ لے لیا تو انانیت و گھمنڈ، فوراً سارے اچھے عمل ختم ہو جائیں گے۔ تو روزانہ 10 منٹ اپنے آپ کو دینا ہے، گریوزاری کرنا ہے۔ شروعاتی دور میں نے کہا نا، ہر کام کو کرنے کے لیے پریکٹس میں آنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے شروعات میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، منہ بنا لو، چہرہ بنا لو رونے کا۔ پہلے چہرہ بناؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ زاروں قطار رو گے۔ تو ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ ان کے لیے علماء نے ان کے لیے یہ کہا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ندامت کے آنسو و توبہ کے آنسو جب جاری ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے جسم پر مل لیں۔ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر خدا نخواستہ رب جہنم میں ڈال دے تو وہ آنسو جہاں جہاں لگیں گے اس جگہ کو جہنم کی آگ جلا نہ سکے گی۔ تو ہم روز اس کام کو کریں، صرف 10 منٹ۔ اللہ نے 24 گھنٹے ہم کو دیے ہیں، تو اپنا اس کو خانقاہی زبان میں یا تصوف میں اہل اللہ کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ۔ تو آج پہلا دن، پہلی تعلیم محاسبہ۔ انشاءاللہ اگلی جب ملاقات ہوگی تو پھر میں آگے کی منزل بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔